हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फेमस रिएक्शन। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का आज बयान सुनेंगे औरत और मर्द के रिलेशन में, और मर्द के रिलेशन में, और कुछ कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा भी बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब को। सबसे पहला मसला, सबसे पुराना मसला, अबदी मसला हमेशा से है, जब से इंसान है। औरत और मर्द के हुकूक और इख्तियारात में क्या तकसीम होनी चाहिए? आपको मालूम है इफरात और तफरीत। या तो औरत को मिल्कियत बना दिया गया, जैसे भेड़ बकरी जो है आपने खूंटे से बांध रखी है, ऐसे एक औरत भी बांधी हुई है, वो आपकी मिल्कियत है, उसके कोई हुकूक नहीं है, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं, उसका कोई तशख्खुस नहीं, कोई है ही नहीं। या वो इंतहा होगी और या वो इंतहा है जो आज आ गई है, बिल्कुल मर्द के शाना बशाना। सारी तख्लीकी मसलहतों को छोड़ा, सारी जो भी इंसान की जो एनाटॉमिकल जो भी डिफरेंसेस है उनको छोड़ा, जो साइकोलॉजिकल फर्क है इनकी तख्लीक में, उसको भी एक जैसे बराबर, कतल नहीं। सही है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। इन दोनों के दरमियान क्या तवाज़ुन? या वो लौंडी बन गई, भेड़ बकरी की तरह की मिल्कियत बन गई, उसका कोई हक नहीं, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं, उसके वालिदैन ने जहां चाहा शादी कर दी, उसकी मर्जी पूछने का कोई सवाल ही नहीं, जिसके चाह हवाले कर दिया। वो आज जो चल रही है विनी की रस्म, वो औरत का क्या इख्तियार उसके अंदर, उस बच्चियों का क्या इख्तियार है? वो 1.5 साल की एक बच्ची भी दे दी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो चाहे करें, ये तो एक इंतहा है। दूसरी इंतहा बिल्कुल बराबर। नतीजा क्या निकला है? बिल्कुल बराबर में खानदानी निजाम बर्बाद हो गया, इसलिए कि एक इदारे के 2 सरबराह बराबर इख्तियार वाले नहीं हो सकते। किसी महकमे के 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर 2 हो सकते हैं। डायरेक्टर 10 बना लें आप, मैनेजिंग डायरेक्टर 1 बना लें। किसी फर्म का बॉस एक ही हो, चेयरमैन 1 होगा, 2 नहीं हो सकते किसी भी इदारे की। अगर 2 बना देंगे फसाद होगा, झगड़ा होगा, उन दोनों के दरमियान रस्साकशी होगी कहीं भी। यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान का मसला क्या है? हमने पार्लिमानी निजाम इख्तियार किया हुआ है, इंतहाई बेहुदा निजाम, गैर मंतकी निजाम। आपने 2 बड़ी बड़ी सीट्स क्रिएट कर दी, एक हेड ऑफ द स्टेट है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब इन दोनों के दरमियान हुकूक और फराइज और इख्तियारात का क्या तकसीम होगी? हो ही नहीं सकती। या सारा कुछ सदर के पास जाएगा और वजीर आजम जो है वो जुनेजो की मानंद वजीर आजम बन जाएगा, या सारा कुछ वजीर आजम के हाथ में होगा और सदर जो है चौधरी फजल इलाही बन जाएगा, कि जिसको वहां उनकी दीवारों पर लिखा गया था रिहा करो इन्हें, चौधरी फजल इलाही को रिहा करो। यही होगा। तो एक घर के 2 जो है 2 सरबराह नहीं हो सकते। खानदानी इदारा तबाह हो चुका है। और जैसे कि ये आपको कहावत है कि जिस बिल्ली की दुम कट जाए वो चाहती है कि तमाम बिल्लियों की दुम कट जाए। यूरोप में, अमेरिका में बर्बाद हो गया खानदानी इदारा। आज वो तुले हुए हैं कि मशरिक में और खास तौर पर मुसलमान ममालिक में अभी अगर कुछ इंटेक्ट है ये खानदानी इदारा, कुछ खानदानी अकदार हैं जो बरकरार हैं, कुछ वालिदैन की इज्जत और अजमत और कुछ उनका एहतराम और अदब और खिदमत का मादा है जो बरकरार है। चाहते हैं कि खत्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। वालिदैन बूढ़े हो गए तो फेंको उनको ओल्ड एज हाउसेस के अंदर, ओल्ड हाउसेस में। घर में काय को रखना है? नौजवान जोड़ा है, उसके खामखा उनकी ख्वाहिशात और उनके मामूलात में बीच में आड़े आना। बूढ़ी मां जो है बोले बगैर रहेगी नहीं, दंगा फसाद होगा तो रखो उसको वहां पर ओल्ड हाउस के अंदर। अल्लाह खैर। ये है असल में मसला। अब औरत और मर्द के दरमियान क्या तवाज़ुन हो, इंसान नहीं सोच सकता। देखिए, इंसान या मर्द होगा या औरत होगी। मर्द सोचेगा तो वो अपने एतबार से सोचेगा। औरत की नफ्सियात क्या है, औरत के एहसासात क्या हैं, उसको क्या पता। औरत सोचेगी तो अपने एतबार से सोचेगी। अपने मर्द के एहसासात क्या होते हैं, मर्द की नफ्सियात क्या होती है, उसे क्या पता। लिहाजा या इधर का होगा या उधर का मामला होगा। एक ही जात दे सकती है आपको निजाम, जो मर्द की भी खालिक है, औरत की भी खालिक है। उसी ने बनाया दोनों को।
اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہے. یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے مخلوق ہے، یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے. تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے. اس نے نظام دیا، شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے. یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا. آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. وی آر لیونگ ٹوگیدر. شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے اسے. نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے گا. کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں. اور عورت کی ضرورت ہے، لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے. بٹ وداؤٹ میرج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں حرامی بچے. تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرز ڈے کا، وہ خطاب کیا تھا؟ ان قریب ہماری قوم، امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادہ ترجمہ کیا ہے میں نے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے. پوری کو ہم حرامی کہتے ہیں، حرام زادے کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہی ہے، پرانا بہت ہے، قدیم ہے. دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے. ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے. عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے، ریاست چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو. اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے ضمن میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے مشرف صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کر. ساری کوشش ان کی ہے. اور یہ ARD وغیرہ کیا کر رہی ہے کہ نہیں، حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے. اب اس میں بھی توازن کیا ہو؟ یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی، USSR میں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں، نو فریڈم آف سپیچ، جیسے اپنے ہندوستان میں نو فریڈم آف ایسوسیشن، پورا نظام اپنے ہاتھ میں، نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، سسٹم، نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو. یہ نظام تھا. کام کرو، ویجز لو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا، باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن، کوئی اپنے خیالات کا اظہار، کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں. امریکہ دوسری انتہا پر، مادر پدر آزاد. 2 مرد شادی کرنا چاہتے کر لیں، ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شوہر ہو جائے گا. لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنائزڈ ہوگا. ایک آزادی کی وہ انتہا ہے. گیز، ہومو سیکشولز، وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں. وہ ہنستے ہیں، ہم لوگوں پر ہنستے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں. اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن. کیوں کرتا ہے؟ اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے ووٹس بہت ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے، ہومو سیکشولز. یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے، وہ پادری بن سکتے ہیں. گیز ہیں، ہومو سیکشولز ہیں. فطرت کے خلاف کام، کیا وہ آزادی ہے؟ تو کہاں ہے بیلنس؟ انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا. نمبر 3، سرمایہ اور محنت. پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے 2 چیزوں سے ہوگی. سرمایہ دار تھا، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سرمایہ ہے. لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا؟ 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، لیبر ہے. اب جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اس میں دونوں کے حصہ ہے، لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے. لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟
یا تو سرمایہ داری بن جائے گی. مالک طے کرے تب میں تو آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج. منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائے گی. اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو 10 روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صحیح ہے. ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ میں. کیپٹلزم جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اصل جو ہے دولت اسی کی طرف، روپے کو روپیہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے. صحیح. بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور یہودی ہے وہ. دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے، گھیٹوز. اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہٹن، وہ 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2-3 میل ہے، کہیں ذرا زیادہ ہے. اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ 2 بڑی بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں، جو بھی تھے دہشت گرد، یہاں پر یہ اس کا ریچسٹ حصہ ہے. پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے، سارے بینک وہاں ہیں. اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں، افرو امریکنز، کالے امریکی. یوں سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ ڈسپیرٹی نظر آ جائے گا. تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو؟ یا وہ ہے جو رشیا میں اور USSR میں تھا، یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے. اے اللہ تو نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی، اے اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے. اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے. اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے. اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا. لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں، میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی. کروں کیا، چلوں کس راستے پر، کون سے راستے پر؟ یہ عملی حصہ ہے دین کا. وہ سارا تھا فکری، نظری، ایمانی حصہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی، فکری، نظریاتی حصہ ہے. عملی حصہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے. غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، ان پر تیرا غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا. ولا الضالین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹ گئے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام. گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید، اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ سلیم العقل لوگ، جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، کہیں کہتا ہے الذین یفقہون، کہیں کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ. یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے، اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک، معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں.